جی اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے. ویلکم بیک اور صبح بخیر ایک بار پھر سے. نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی کراچی میں ایک اور جو تشویشناک صورتحال اکثر ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے بہت دفعہ اس پہ پروگرام بھی کیا ہے, لیکن یہ بڑھ گئی ہے. کچھ ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ شہر کے مختلف ہسپتال جو ہیں ان میں کتے جو جب بچوں کو کاٹ رہے ہیں یا خواتین کو کاٹتے ہیں تو اس کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. 1125 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ گزشتہ سال جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہم نے پروگرام بھی کیا تھا اس پہ, ریبیز کے باعث قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے. چھوٹے بچے ان حملوں کا شکار زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اسٹریٹس میں, تو اکثر وہ ان کو تنگ کرتے ہیں تو اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے جو بھی اسٹرے ڈاگ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ان کو وہ کاٹ لیتے ہیں. آوارہ کتوں کے بڑھتے حملے شہریوں پہ خصوصاً بچوں اور خواتین کے لیے خوف کی علامت بنتا جا رہا ہے. گلیوں میں کھیلتے بچے ہوں یا پھر روزمرہ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے آنے جانے والی خواتین ہوں. آج ہم اس مسئلے کو جو ہے ذکر کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم دو زاویوں سے دیکھیں گے. ایک تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے, اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ہوں گی اینیمل رائٹس کے لیے جو کام کر رہی ہیں, ان سے ہم جانیں گے کہ اگر اسٹرے ڈاگز یا یہ ہارمفل ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں خوف آ رہا, تو ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں. تو پہلے ہم آپ کو ملوائیں گے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زوفشا عاصم, اینیمل رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں زوفشا؟ وعلیکم السلام اینڈ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے یہاں پہ آئی ہیں اور ہمیں جوائن کیا, اور ایک ایسا ٹاپک جو ہر کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا ہوتا. ہماری لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اویئرنیس بھی دیں اور یہ بھی بتائیں کہ اپنے بھی رائٹس بھی جانیں اور اینیمل رائٹس کو بھی سمجھیں. پہلے تو زوفشا یہ بتائیے کہ یہ تمام اس طرح کے جب کیسز سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات یہی کہ انسان, فطرت ہے انسان کی, بچہ ہو بڑا ہو, اگر اسٹرے ڈاگ کو دیکھتا ہے گلی کے اندر کہیں پہ بھی اسٹریٹ میں تو وہ ڈر جاتا ہے, اس سے سب سے پہلے خوف آتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے ایسے میں؟ دیکھیے, جب آپ نے بولا نا کہ بچہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بچے کو نہ کچھ سکھایا جا رہا ہے نہ کچھ بتایا جا رہا ہے. انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ کہ ہمارے اسکولز میں بھی اس کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی, ہمارے کسی انسٹیٹیوٹ میں اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. گھروں میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی کتے کو دیکھو یا بلی کو دیکھو تو ان کو پیبلز مارو, تو وہ بھی ایک لیونگ بینگ ہے اور بڑا نیچرل سا فنومینا ہوتا ہے. انسان بھی اگر اپنے اوپر رکھ کے سوچے تو آپ کو کوئی بھی اگر اٹیک کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے ڈیفینس پہ جاتے ہیں. بالکل. اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ, جیسے کچھ ڈیفینس کریں گے, کچھ جو ہوں گے وہ اٹیک کریں گے. تو سیم از دا کیس ود دی اینیملز آلسو. اگر آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, تو یا تو وہ بھاگ جائیں گے, کچھ ان میں سے ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پھر آگے سے باگ بھی کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے اٹیک کر دیتے ہیں. تو پھر ان دیٹ کیس یہ ایکچولی ریئیکشن ہوتا ہے ٹورڈز دیٹ ایکشن جو ہیومنز لیتے ہیں ان کے لیے. سو ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں اسی انوائرمنٹ میں, اسی ایکو سسٹم میں. تو جب ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ان کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو سکھانا پڑے گا, ہم بچوں کو خاص طور سے, کہ آپ نے کس طرح سے کو ایگزسٹ کرنا ہے. دیکھیے, اگر بچہ چھوٹی سی عمر سے جانور اس کے آس پاس ہوں, اگر وہ ان سے پیار کرنا سیکھتا ہے تو وہ ایک ایمپتھی کا جو ڈیولپمنٹ, جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو ایمپتھی آنی ہوتی ہے, وہ آ جاتی ہے بچے میں. تو جب وہ بچے میں آ جاتی ہے تو پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے. بالکل. کیونکہ جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ 15 سال کی عمر تک تو ایک ہم لوگوں کی ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ 15 سال تک تو ہم بس لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بچے, ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, بہت پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. سو ان دیٹ کیس جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے 15 سال کی عمر میں کچھ سوچنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں. صحیح. لیکن جب بچہ چھوٹا سا ہے اس کو تو آپ نہیں سکھا سکتے کچھ, اس کو آپ پھر اسی طرح سے سکھاتے ہیں کہ آپ اس کو کسی اینیمل کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, اس کے سامنے ہو, تو وہ دونوں کی جو ایکویشن بنتی ہے وہ پھر جو ہے ایک بہتر انسان کی طرف انسان. بالکل صحیح آپ نے بات کی. زوفشا, یہ مسئلہ صرف جانوروں کا ہے یا پھر انتظامی غفلت بھی ہے اس میں کہ جو آج کل جو کیسز ہم ابھی ذکر میں کر رہی تھی, اتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ بالکل. دیکھیے, اس میں ہم دونوں ہی چیزیں کہیں گے کہ جب آپ بچپن سے کچھ نہیں دیکھ رہے تو انتظامی امور میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں کہ کتے ہی تو ہیں, بلیاں تو ہیں, بالکل اپنے ادھر ادھر ہٹا دیں گے, جو کچرا پڑا ہوا ہے اس میں سے وہ کھا لیں گے. ان کی نہ کوئی خاص ہم کھانے کی پرواہ کرتے ہیں, نہ ان کی ہم کوئی خاص جیسے انسانوں کی ہم پرواہ نہیں کر رہے.
تو پھر اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے جب ہم انسانوں کی نہیں کر سکتے یا انسان ہی ہمیں بھوکے مر رہے ہیں تو ہم کتے بلیوں کا خیال کریں. ایگزیکٹلی. زوفشا آپ سے ابھی میں بات کو کنٹینیو بھی کروں گی, اور ابھی آپ نے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے بریک میں تو آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا, تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر وقاص خان. وقاص صاحب کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور صبح بخیر, بہت شکریہ. یہ جس ٹاپک پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا, مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس پہ بہت سارے پروگرام کیے ہیں اور یہ کیسز اس طرح سامنے آتے رہتے ہیں. ابھی جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے پہلے بات کریں گے. تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیں, ریبیز جو ہے وہ واقعی میں بہت الارمنگ ہے پاکستان کے لیے, خاص طور پہ کراچی کے لیے. ڈاگ بائٹ کے جو کیسز ہیں وہ ہمارے پاس مسلسل بڑھے آ رہے ہیں. میرا جو واسطہ ہے جناح ہاسپٹل سے, جو کہ ٹرشری کا ہاسپٹل ہے کراچی کا, وہاں ہمارے پاس ڈیلی 50 to 80 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, نیو کیسز. یہ بہت الارمنگ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم انڈس میں دیکھیں تو انڈس میں بھی اراؤنڈ 50 to 70 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو نمبر آف جو ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ ایئر جو رپورٹ ہوئی ہیں ہمارے پاس 2025 میں, اراؤنڈ 15 ڈیتھس ہوئی ہیں جے پی ایم سی میں. اور واقعی الارمنگ ہے. بالکل. اور اگر ہم ریبیز کے بارے میں بات کریں تو ریبیز ایک فیٹل ڈیزیز ہے. ایک مرتبہ اگر ریبیز ہو جاتی ہے تو اس سے پھر آپ نہیں بچ سکتے. بس یہ کہ آپ ڈاگ بائٹ سے پریونٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کی ویکسینز لگوا سکتے ہیں. اچھا, یہ صرف جناح ہسپتال کے فگرز آپ بتا رہے ہیں یا اوور آل؟ یہ میں نے صرف جناح ہاسپٹل کا فگر بتایا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, کتے کاٹنے کے بعد فوری طور پہ جو ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیتھ بھی ہو گئی, کون سے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو اگر کتا کاٹ لیتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پینک نہیں کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو رننگ واٹر اور سوپ سے 15 منٹس کے لیے دھونا ہے. اس سے آپ 80% جو ہے وہ ویسے ہی پریونٹ کر لیتے ہو ڈیزیز پروگریشن کو. آپ نے اپنے قریبی ہاسپٹل, کیونکہ اب جو ہے وہ ریبیز آلموسٹ ہر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں یا میجر جو ہاسپٹل ہے کراچی کے اس میں اویلیبل ہے ریبیز کی ویکسین. اس میں آپ نے رپورٹ ہونا ہے, اپنی ویکسینز کروانی ہے. اسی طرح آپ اس بیماری سے جو ہے نا بچ سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب, یہ ریبیز کتنا خطرناک مرض ہے اور اس کی علامات کب ظاہر ہوتی ہیں؟ ایک دم سے کتا کاٹتا ہے تو اس کے بعد ہوتی ہیں, کچھ ٹائم لگتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ریبیز میں نے جیسے بتایا کہ ریبیز ایک فیٹل ڈیزیز ہے. ایک مرتبہ ہو جاتی ہے تو یہ جان لیوا ہے. ریبیز اگر آپ کو کتا کاٹ لیتا ہے تو آپ نے انتظار نہیں کرنا سمٹمز پروگریشن کا. آپ نے فوراً ہاسپٹل جانا ہے اور آپ نے ویکسینس لگوانی ہے, ارسپیکٹو کہ وہ آپ کو فرسٹ ڈگری ہو, سیکنڈ ڈگری ہو, تھرڈ ڈگری ہو. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں ریبیز کی کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو میں نے آپ کو یہ بولا کہ آپ ویٹ نہ کریں سمٹمز کہ آپ وہ اسٹارٹ ہوں تو آپ جائیں. اگر جو ہم نے ریبیز والے پیشنٹ میں جو سمٹمز دیکھے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, باڈی پین ہوتا ہے, ہیڈ ایک ہوتا ہے, پیشنٹ کا جو کانشیس لیول ہے وہ آلٹرڈ ہوتا ہے, پیشنٹ کنفیوزڈ ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ فوٹوفوبیا اور ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے. مطلب اس کو پانی سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. تو اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, اور ان ریالٹی نو سروائیول ایگزسٹ ان دا ورلڈ. یعنی اتنا یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے ابھی میں مزید بات کرتی ہوں. زوفشا, یہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان کا آپ کی نظر میں جو ہے, کیونکہ آپ ان کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں, مستقل اور انسانی حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اب جو ہم اسٹرے کی اگر ہم اسپیسیفک بات کرتے ہیں تو اسٹرے کے لیے تو دیکھیں پورا ایک میکینزم ہے کہ آپ ان کو نیوٹرل کریں, مطلب ان کو آپ کیچ کریں, ان کو نیوٹرل کریں, اس کے بعد آپ ان کو ریلیز کریں. اب دو طریقے ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کی جو پاپولیشن ہے نا وہ بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا پاپولیشن, تو ہم ان کے لیے پھر ہمیں ایک سیپریٹ ایریا بھی رکھنا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ جو بھی این جی اوز یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, اس چیز کا ایک پرماننٹ سولوشن نکالیں. کچھ ایریاز ہیں جو ڈیفائن کریں کہ ان ایریاز میں جو ہے ہم اسٹریز رکھیں گے. اس میں بھی سیگریگیشنز ہوں گی ڈفرینٹ, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ایک ایریا مل جائے گا جہاں پر ان کو رکھا جا سکتا ہے. وین دے گیٹ دیئر فوڈ فرام دیئر, جب ان کو شیلٹر مل رہا ہے, فوڈ مل رہا ہے, تو وہاں سے باہر آنا ویسے بھی کیوں چاہیں گے. تو اگر ہم ان کو ایک اسپیسیفک ایریا میں رکھ لیں نیوٹرل کر کے, تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر کنڈیوسو انوائرمنٹ بن جائے گا, رادر کہ ہم جو ہے ان کو مارنے کی بات کریں یا ان کے کاٹنے کی وجہ سے جو پرابلمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. تو یہ ایسا ایشو ہے جس کو تھوڑی سی اگر آپ اس میں تھوڑا سا اگر آپ گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ دے دے اس کو, تو یہ پرماننٹ سولوشن اس کا نکل سکتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, گورنمنٹ کی توجہ ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ ابھی وہ جب ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنے آتے ہیں تو یہاں پہ ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ اس کی طرف جا رہی ہے کہ مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے عام لوگوں کے لیے جو ہے. ابھی جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں, ایسے میں خاص طور سے جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, اور ابھی آپ نے جن پیشنٹ کو بتایا خاص طور سے جے پی ایم سی میں خالی اتنے کیسز ہیں, پتہ نہیں اوور آل کتنے کیسز جو ہیں اور ہوں گے اس طرح,
थोड़ा सा बताइएगा कि अगर इस तरह से ये जो स्ट्रे डॉग आपको बाइट कर लेता है या हमला कर लेता है, बाइट नहीं भी करता और खाली हमला ही होता है, कोई और आपको कोई मसला होता है, उससे भी क्या रेबीज हो सकता है? देखिए, रेबीज ना सिर्फ कुत्ते के काटने से बल्कि उसके खुरेदने से भी हो सकता है। इसीलिए अगर मैंने आपको आपसे माइनर स्क्रैच भी आ रहा है तो वो भी रेबीज आपको करवा सकता है। और ना सिर्फ डॉग, आपको ये कैट बाइट से भी हो सकता है। इवन ये जो जंगली जानवर होते हैं, हर जानवर जो है ना रिस्पॉन्सिबल है रेबीज के लिए। उसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अपने घर के कोई पेट एनिमल है, उस पर शक है कि इसको रेबीज है या नहीं है, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि आप अपने घर के जो एनिमल है उसको ऑब्जर्व करो फॉर नेक्स्ट 10 to 15 उसको तो डेज। वैक्सीनेट भी कराते हैं ना? इन केस इफ अगर वो वैक्सीनेटेड भी है फिर भी आपने 10 से 15 दिन उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर उसमें ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं तो फिर मोस्ट लाइकली आपको भी वैक्सीनेशन करवानी डॉक्टर होती साहब है। किस तरह वो सिम्टम्स पता चलते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं वो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग में सिम्टम्स होते हैं कि हाई ग्रेड फीवर होगा और जो बिहेवियर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। डॉग्स में जो ना बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो जो है ना उनकी ज़बान बाहर निकल जाती है, उनके मुसलसल जो है ना डिलीवरी हो रही होती है, सलावा गिर रहा होता है। तो ये पहचान होती है कि वो जो डॉग है ना वो अपनी जो मुसलसल दुम है वो हिला रहे होते हैं, तो ये पहचान होती है कि वो रेबीज कैरियर है। डॉक्टर साहब, दुनिया की अगर ओवरऑल हम बात करें कि पूरी दुनिया में किस तरह इस मसले का हल निकाला जाता है या क्या निकाला गया है, कुछ आप इस बारे में बता सकेंगे हमें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें लार्ज स्केल पे रेबीज़ की वैक्सीनेशन करनी होगी। अब जो डॉग्स हैं, जैसे मैडम ने बताया, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने शेयर करी आपसे कि ये जो इक़दाम हैं ये गवर्नमेंट के जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वो करें, सही है। अब जो डॉग्स को मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। अब उनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग से हम हैबिटेट, अलग से एक एरिया हम उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं, वहाँ पे वो रहें, अपनी जो है ना ज़िंदगी गुजारें। तो जब उनको हम ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उससे थोड़ा दूर रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इंटरेक्शन कम होगी उनसे। और जनरल पॉपुलेशन के लिए भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप जब एक एनिमल को तंग नहीं करते ना तो आपको यही भी बात नहीं अभी काटता। जुल्फिशा भी यही बात करी थी, मैंने भी यही कहा कि जब तक आप अगर छेड़ते आप नहीं नहीं हैं। छेड़ोगे तो वो अपने आप को नहीं छेड़ेगा। हाँ, कुछ डॉग्स जो है ना वो बीमारी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आपने भी पहचानना होता है। आप कोशिश करो कि उन एरियाज से पैदल ना चलो, आप वहाँ से गाड़ी से गुजरो। ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जब केसेस आते हैं, आपने जो केसेस देखे, बच्चे ज़्यादातर उसमें बच्चे हैं? देखिए, हमारे पास तो हर के तरह के केसेस आते हैं, जिसमें हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं, ओल्ड एज भी हैं। जो पैदल चल रहा है वो विक्टिम हो सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमारे पास इसी एज के। हाँ, हम ये कह सकते हैं औरतों की तादाद थोड़ी सी कम होती है क्योंकि कराची में ज़्यादातर औरतें जो है वो घरों में रहती हैं, तो औरतों की तादाद बनिस्बत मर्द के थोड़ी कम है। पता है मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा है? ये इसलिए पूछा कि आपने कभी बच्चे जब आते हैं तो उनसे पूछा कि आपको किस तरह काटा है, बिल्कुल, कुत्ते बिल्कुल। ने किस तरह काटा मैं आपको आपको? बताऊं तो वो क्या तो बताते हैं? वो यकीनन यही बता जी। उनको लाइफ टाइम लेसन मिल जाता है क्योंकि वो इसी तरह की हिस्ट्री देते हैं कि हम पत्थर मार रहे थे और जो है हम उसको तंग कर रहे थे, हम उसके पीछे भाग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं जानना चाही थी कि असल वजह ये होती है कि हम जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं वो नहीं तंग करता। वो बात इतना ये है, जो कैट भी है या डॉग भी है उसका फूड हम नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो हमारे पास अपना फूड लेने नहीं आ सकते, मतलब हमारा फ्लैश जो है वो उनका फूड नहीं है, तो वो इसलिए तो नहीं आ सकते कि वो भूखे हैं और हमें आकर काट लेंगे। एग्जैक्टली। वो सिर्फ रिएक्शन देते हैं। ज़ुल्फिशा, आप क्या मैसेज देंगी? आपका मैसेज लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब का भी मैसेज लेते हैं। मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि देखिए, हमें गवर्नमेंट के लेवल पे भी बात करनी है, सिविल सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सिविल सोसाइटी के पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी लिविंग बीइंग उनके साथ है, पौधे भी लिविंग बीइंग हैं, एनिमल्स भी लिविंग बीइंग हैं, जो भी लिविंग और हर एक को प्यार की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये इकोसिस्टम इनकम्प्लीट है अगर इनमें से कोई भी चीज़ ख़त्म होती है। वो एट द एंड ऑफ द डे जो सफ़र करेगा वो इंसान ही सफ़र करेगा, क्योंकि इकोसिस्टम अल्लाह ने बनाया है इंसान के लिए। हम जो है फाइनल जो है कहते हैं ना एंड कंज्यूमर्स हैं, तो हमारे ही लिए इकोसिस्टम बना है। हम अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो नुकसान भी हमें उठाना है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये जो डॉग्स होते हैं ना, ये आपकी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपको ये बहुत सारे ऐसी चीज़ों से बचा रहे होते हैं जो कि आपके लिए डेंजरस होती है, जैसे कि हमने देखा है कि बता रहे होते हैं जो लोग आते हैं, हिस्ट्री देते हैं, बोलते हैं यार हम कुत्ते को इसलिए नहीं मार सकते कि वो हमारे पूरी आबादी को सेव करता है। जैसे कोई ऐसी मशकूक गाड़ी या अफराद आते हैं ना तो वो गार्ड कहते हैं हम इसलिए थोड़ी देर आंख लगा लेते हैं कि वो बैठे भी होते हैं स्ट्रेट डॉग्स। तो जैसे मैडम ने बताया, बिल्कुल ये आपका पार्ट है, आप इनको पार्ट समझ के चलें। आप इनको ये ना समझें कि आप पे बर्डन है। आप इनके जो है ना वैक्सीनेशन पे काम करें, आप इनकी अच्छी हाइजीन पे हेल्प करें। इनको जो है ना, अगर आपको कोई बीमार लग रहा है तो आप उसको आइसोलेट करें। किलिंग डॉग इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप
اس کی ویکسینیشن کریں, آپ اس کو آئسولیشن دیں, آپ اس کو اچھی جو ہے نا شیلٹر دیں. دس از دا سولوشن. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, اور ظفر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں یہاں پہ آپ سب کو یہی کہوں گی کہ بات ساری یہی ہے کہ ہمیں وہی سول سوسائٹی کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کا, یا اسٹرے ڈاگز ہیں یا لوگ ہیں, ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی پھر آپ کا خیال نہیں رکھیں گے. سمجھیں اس بات کو, یاد رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.